الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الله إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ درخواست ہے ایک سورہ فاتحہ کی برائے مرحومین سید ہادی حسن زیدی ابن سید قاضی محمد حسین زیدی، سیدہ انوار فاطمہ بنت سید غلام مسلم، سید فیاض حسین زیدی ابن سید وزارت حسین زیدی، حسن زیدی ابن ظہیر الحسن۔ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللهم صل علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، ہماری زندگی کے دو مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ ولادت سے شروع ہو کر کے موت پر ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا مرحلہ زندگی کا موت کے بعد شروع ہوتا ہے، یعنی موت زندگی کے خاتمے کا نام نہیں ہے، موت نئی زندگی کے آغاز کا نام ہے۔ موت ایک پل ہے جو دونوں زندگیوں کو جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ اتفاقاً حدیثوں میں بھی موت کو پل ہی سے تعبیر کیا گیا ہے، چاہے وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہو، صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد، یا سرکار سید الشہداء کی عاشور کے دن۔ عاشور کے دن جس وقت جنگ شباب پر تھی اور بہت ہی سخت جنگ ہو رہی تھی، اس وقت امام نے اپنے اصحاب کو خطاب کر کے کہا تھا صبرن بنی الکرام مل موت الا القنطرہ تعبر بکم عن البعوث والضراء الى الجنة الواسعة والنعیم الدائمہ۔ اے فرزندان کرامت، ثابت قدم رہو۔ موت کوئی ڈرنے کی چیز نہیں ہے، موت ایک پل ہے جو تمہیں دنیا کی مشکلوں سے نجات دلا کر کے لے جائے گی ایک وسیع جنت کی طرف، اور ان نعمتوں کی طرف جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ ایکم یکرہ ان ينتقل من السجن الى القصر، تم میں سے کسے ناپسند ہوگا کہ اسے قید خانے سے نکال کر کے محل میں پہنچا دیا جائے؟ موت اس چیز کا نام ہے جو قید خانے سے نکال کے محل میں پہنچا دیتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس کا تو خوف نہیں ہونا، جس کا تو استقبال ہونا چاہیے۔ البتہ یہ اس کے لیے ہے جس نے ایسی موت کی تیاری کر لی ہو
کیونکہ امام حسین نے تو یہاں پر ایک ہی پل کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن پیغمبر اسلام نے 2 پل کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ والموت جسر، اس سے پہلے ہے کہ ان الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، جنت اور کافر کے لیے بہشت۔ کیسے قید خانہ ہے، کیسے بہشت، پچھلی میں یہ جو ہے برسوں میں یہاں واضح کر چکا ہوں، لہذا دوبارہ اس کو دوہرا کر کے اپنا اور آپ کا وقت نہیں لوں گا۔ فرماتے ہیں کہ دنیا قید خانہ ہے، اور قید خانہ ہے مومن کے لیے، بہشت ہے کافر کے لیے۔ والموت جسر، موت پل ہے، مگر ایک پل نہیں ہے، 2 پل ہے۔ والموت جسر لہؤلاء الی نعیمہم ولہؤلاء الی جحیمہم، موت مومن کے لیے پل ہے جنت کی طرف، اور کافر کے لیے پل ہے جہنم کی طرف۔ مومن کو یہ پل جنت میں لے جائے گا، اور کافر کو یہ پل جو ہے وہ جہنم میں لے جائے گا۔ کس پل پہ جانا ہے اس کی تیاری اس زندگی میں کرنا ہے، جنت والے پل پہ جانا ہے یا جہنم والے پل پر جانا ہے۔ بہرحال 2 زندگی ہماری ہے، ایک زندگی اس دنیا کی ہے جو موت تک جاری رہتی ہے، موت کے بعد اس کی فائل بند۔ اس کے بعد زندگی کا دوسرا مرحلہ، زندگی کی دوسری اسٹیج شروع ہو جاتی ہے برزخ اور آخرت کی زندگی کے عنوان سے۔ زندگی چاہے آخرت کی ہو، زندگی چاہے یہ جو ہے دنیا کی ہو، دونوں زندگیاں تیاری چاہتی ہیں۔ نہ دنیا کی زندگی تیاری کے بغیر ٹھیک سے جو ہے کٹ سکتی ہے، اور نہ آخرت کی زندگی۔ یہ جو ہے زندگی کٹ تو جائے گی، آپ تیاری کریں یا نہ کریں بہرحال گزر جائے گی، لیکن ایک گزرنا ہے اچھے سے گزر جانا، اور ایک ہے مصائب و آلام کے سائے میں زندگی کا بسر ہونا۔ تیاری نہ کریں دنیا کی زندگی بھی کٹ ہی جائے گی، فقر و فاقے کے ساتھ، غربت کے ساتھ، اسرت کے ساتھ، بیماری کے ساتھ، درد کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ بہرحال گزر جائے گی۔ آخرت کی بھی تیاری نہ کرے وہ بھی گزرے گی، بہشت میں نہ صحیح جہنم میں گزرے گی تو۔ لیکن ہم کیسی زندگی یہ جو ہے گزارنا چاہتے ہیں؟ ہم نہ دنیا میں تکلیف کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، نہ آخرت میں، نہ ذلت و خواری کی زندگی ہمیں دنیا میں پسند ہے، اور نہ ذلت و خواری کی زندگی ہمیں آخرت میں پسند ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی جئیں تو عزت کے ساتھ جئیں، دنیا میں بھی اگر جئیں تو آرام سے جئیں، اور آخرت میں بھی اگر زندگی بسر کریں تو وہ بھی عزت کی زندگی ہو اور آرام کی زندگی ہو، آسائش کی زندگی ہو۔ تو جہاں عزت اور آسائش کی بات آ جاتی ہے وہاں بہرحال کچھ کرنا پڑے گا، کوشش ضروری ہوتی ہے۔ بغیر کوشش کے نہ عزت کی زندگی مل سکتی ہے، نہ آرام کی زندگی، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ عزت اور آرام کی زندگی کے لیے کوشش بھی ہر طرح کی کوشش فائدہ مند نہیں ہوتی ہے، صحیح جہت اور صحیح سمت میں کوشش، اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے رہنمائی کی۔ چاہے دنیا کی زندگی ہو یا آخرت کی، قدم قدم پر ہم رہنمائی کے محتاج ہیں۔ اس جسم کو اگر پالنا ہے تو اس جسم کے لیے بھی ہمیں رہنمائی چاہیے نا، کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں۔ ہر کھانا تو ہمارے جسم کے لیے فائدہ مند نہیں نہ ہے، ہدایات لیتے ہیں نا، پوچھتے ہیں۔ تو ہم دنیا کی زندگی میں بھی رہنمائی کے محتاج ہیں، اور آخرت کی زندگی میں بھی رہنمائی اور ہدایت کے محتاج ہیں۔ نہ دنیا کی زندگی آرام اور عزت سے کٹے گی بغیر رہنمائی کے، اور نہ آخرت کی زندگی عزت و آرام سے کٹے گی بغیر رہنمائی کے۔ یہ اور بات ہے کہ دنیا میں اگر کوئی ہماری رہنمائی کرتا ہے دنیاوی زندگی میں، تو ہم ہنسی خوشی اس کی رہنمائی کو قبول کر لیتے ہیں۔
ڈاکٹر کہہ دیتا ہے نہیں یہ آپ کے لیے مفید نہیں، یہ کھائیں وہ نہ کھائیں، اگرچہ گراں تو گزرتا ہے مگر اس کی رہنمائی کا یہ جو ہے برا نہیں مانتے. اللہ بعض لوگ اس کی رہنمائی پر عمل نہیں کرتے، وہ بات الگ ہے، مگر برا نہیں مانتے. ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اس کو فیس بھی دے کر کے آئیں گے ہنسی خوشی، ہاں ڈاکٹر صاحب نے بتایا، بات تو صحیح کہتے ہیں، کیا کریں میٹھا کھائے بغیر تو چین نہیں ملتا. یہ الگ بات ہے. ڈاکٹر نے منع کیا کہ سگریٹ تو اچھی چیز نہیں ہے مگر کیا کریں اس کے بغیر. بہرحال لیکن دنیا میں جب کوئی ہماری رہنمائی کرتا ہے تو یہ رہنمائی ہمیں بری نہیں لگتی ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ جب آخرت کی کوئی رہنمائی کرتا ہے، اگر ہم کنویں میں گر رہے ہیں کوئی ہم کو بچا لے تو اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اگر جہنم میں گرنے سے کوئی بچا لے، ایک عجیب تماشا ہے نا کہ اگر وہ آخرت کی رہنمائی کھل جاتی ہے، ماننے کو تیار الا القلیل، تھوڑے سے افراد. لیکن اکثریت کا حال تو یہی ہے نا، اکثریت کا حال یہی ہے. قرآن کہتا ہے کہ اکثریت جہنم میں جانے والی ہے، جبکہ اللہ نے انسان کو جہنم میں جانے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے. اللہ نہیں چاہتا ہے کہ ہم جہنم میں جائیں. اللہ ہمارے لیے عزت کی زندگی چاہتا ہے. ظاہر سی بات ہے جہنم کی زندگی عزت کی زندگی تو نہیں نہ ہے. اللہ ہمارے لیے عیش اور آرام کی زندگی چاہتا ہے. جہنم کی زندگی عیش و آرام کی زندگی نہیں ہے، خدا کو پسند نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے اتنے سارے ہادی بھیجے، اتنے سارے رہنما بھیجے. خدا کہتا ہے انا ہدیناہ السبیل. ہم نے ایسا نہیں ہے کہ خدا نے ہدایت کا انتظام دنیا کی زندگی کے لیے بھی کیا ہے اور آخرت کی زندگی کے لیے بھی کیا ہے. پر انسان کی کوتاہ نظری ہے، کوتاہ فکری ہے انسان کی کہ دنیا کے زندگی کے رہنماؤں اور ہادیوں کی بات تو آمنا اور صدقنا بڑی ہنسی خوشی مان لیتا ہے، لیکن جب آخرت کی رہنمائی کی بات آتی ہے، وہاں کی ہدایت کی بات آتی ہے تو انسان پھر یہ جو ہے بے چین ہونے لگتا ہے اور طرح طرح کے بہانے تراشنے لگتا ہے. انبیاء جب آتے تھے، انبیاء عام طور سے آنے کے بعد دو دیکھیے بنیادی چیزیں ہیں ہدایت میں. دو چیزیں بہت اہم ہیں، ایک مبدا، ایک جو ہے معاد، ایک توحید، دوسرے قیامت. یہ دو چیزیں اگر ہماری یہ جو سنور گئیں، توحید اور قیامت، ان پر اگر عقیدہ ہمارا مضبوط ہو گیا، سمجھ لیا ہم نے. اگر زبان سے کہہ تو دیتے ہیں مگر سمجھتے تھوڑی ہیں. بچپن میں خدا اجر اور ثواب دے ہمارے یہ جو ہے والدین کو، جنہوں نے بچپن میں ہمیں رٹا دیا. پتہ نہیں ابھی یہ جو ہے رسم ہے کہ نہیں ہے، بہرحال پہلے یہ رسم تھی کہ مائیں بچے کو بولنا سکھاتی تھی جب تو اللہ سے سکھاتی تھی. بولو اللہ 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 ایک اللہ ایک، اتنی دفعہ رٹاتی تھی اللہ ایک اللہ ایک. جب ہماری زبان ٹوٹتی تھی تو اب پتہ نہیں کس چیز سے زبان ٹوٹتی نہیں معلوم. اس زمانے میں زبان کھلتی تھی ہماری، زبان ٹوٹتی تھی تو اللہ کے نام سے ٹوٹتی تھی. اور جب ذرا اور بڑے ہو جاتے تھے تو بیٹا کا اصول دین 5 اور فروع دین 6 یا 10 جو بھی ہوں. اصول دین 5، اول توحید. یہ ماں نے اتنا تو کام کر دیا، لیکن توحید ہے کیا چیز؟ مفہوم توحید کیا ہے؟ شرک کی سرحدیں کہاں سے شروع ہو جاتی ہیں؟ نہ جانتے ہوئے ہم شرک کی وادی میں داخل ہو جاتے ہیں. شب و روز ہمارے یہ جو ہے بسر ہوتے ہیں شرک کے عالم میں. واقف ہی نہیں ہے، جانتے نہیں، آشنا نہیں ہے، کیونکہ وہ عمر تو نہیں تھی کہ ہم کو سمجھایا جاتا. تب بعد میں سیکھ لیں گے، اور بعد آیا ہی نہیں. بعد آنے سے پہلے ہم قبر میں چلے گئے. وہ بات کبھی آتے ہی نہیں ہے کہ بیٹھتے، اس لیے کہ ماں نے جب تک سکھایا اس وقت ہماری عمر نہیں سمجھنے کے. جب بڑے ہوئے اور آزاد ہو گئے پھر تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں دنیا کی ہر چیز کی فکر ہے سوائے مبدا اور معاد کو سمجھنے کی، توحید اور قیامت کو سمجھنے کی. ہر نبی نے آنے کے بعد
جب ہماری اخروی زندگی کو سنوارنے کے لیے ہدایت کا سلسلہ شروع کیا تو توحید اور معاد یہ دو اہم چیزیں ہوتی، بنیادی چیزیں ہیں. پورے دین کی اساس، فاؤنڈیشن، بنیاد اسی پر ہے. نبوت اور امامت توحید ہی سے باہر نکلی ہے. توحید اور معاد دو چیزیں، اور یہ دونوں ہی کی مخالفت کرتا تھا انسان، خاص طور سے قیامت کی، معاد کی. طرح طرح کے بہانے، طرح طرح کے بہانے. کیسے اللہ بوسیدہ ہڈیوں کو پھر سے زندہ کرے گا؟ پاؤڈر بن گیا ہے، پھر کیسے بنے گی؟ قرآن کہتا ہے یحسب الانسان ان لن نجمع عظاما. کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم یہ بوسیدہ ہڈیوں کو پھر سے جمع کر سکتے؟ یا وہ کہتا ہے کہ من یحیی ھذا العظام وہی رمیم، یہ ہڈی جو پاؤڈر بن چکی ہے دوبارہ کون اسے ہڈی بنائے گا؟ دونوں جگہوں پہ خدا جواب دیتا ہے قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. ان سے کہہ دو جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا وہی. بھئی پہلی دفعہ بنانا مشکل ہے یا بن کے ٹوٹے ہوئے کو پھر سے بنا دینا مشکل ہے؟ پہلا نمونہ پیش کرنا مشکل ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو دیکھ کر کے تقلید کرنا کون سا مشکل ہے؟ جب کچھ نہ تھا تب تو اس نے ہڈی بنا دی، اب تو کم سے کم پاؤڈر تو موجود ہے. کون سا مشکل کام ہے؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، نے پہلی مرتبہ بنایا تو وہی پھر زندہ کر دے گا. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما، جمع نہیں کر سکتے. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس بات پہ بھی قدرت رکھتے ہیں کہ پوروں کو بھی پھر سے بنا دیں. جو اس میں اتنے نقش و نگار بنے ہوئے ہیں نا، لکیریں، ایک کی لکیر دوسرے سے نہیں ملتی ہیں. سب کچھ پڑھنے لکھنے کے بعد بھی آخر میں انسان اگر آیا تو اسی کے اوپر آیا. اب دستخط اتنا معتبر نہیں ہوتا ہے جتنا انگلیوں کے نشانات معتبر ہوتے ہیں. کہ یہ جو ہے دستخط تو جعلی بن سکتا ہے، مگر خدا نے جو پورے بنا دیے یہ جعلی نہیں بن سکتی ہیں. بلا قادری. پھر قرآن اصل بات کہتا ہے کہ نہیں یہ ایسا نہیں کہ ان کے ذہن میں توحید کا تصور سما نہیں رہا ہے، ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے، ان سے توحید سمجھ میں نہیں آ رہی، ان سے قیامت سمجھ میں سب آ رہی ہے. بات مشکل کیا ہے؟ بل یرید الانسان لیفجر امامہ. مشکل یہ ہے کہ قیامت کو مان لینے کے بعد بہت ساری چیزیں چھوڑنی پڑیں گی. آزادی چھن جائے گی، یقینی سی بات ہے. قیامت کو مان لینے کے بعد پھر تو آزادی ختم ہو جائے گی نا. ابھی تو آزاد ہے، جس کا چاہا مال ہڑپ لیا. قیامت تھوڑی ہے، یہی زندگی ہے. مرنے کے بعد کون پوچھتا ہے؟ جو کچھ زندگی ہے. اور ہم ہوشیار آدمی ہے، چالاک آدمی ہے، ثبوت جرم چھوڑتے ہی نہیں. اتنی چالاکی سے ٹوپی پہناتے ہیں کہ بڑے سے بڑا پولیس کا محکمہ بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اتنی آسانی سے لوگوں کی عزت و آبرو سے کھیل جاتے ہیں. کون ہے دیکھنے والا؟ ہمیں کوئی روکنے ٹوکنے والا ہے؟ کوئی نہیں ہے. لیکن اگر قیامت پہ یقین ہو گیا تو پھر پریشانی ہے نا. ان کی غیبت کرنے کو جی چاہ رہا ہے، پیٹ پھول رہا ہے، غیبت کیے بغیر کھانا نہیں ہضم ہو رہا ہے. لیکن اگر قیامت پہ یقین ہو گیا تو کیا کریں؟ ارے بھائی غیبت کر لیا تو مشکل ہو جائے گی. کیا مشکل ہو جائے گی؟ کو پیغمبر نے فرمایا ہے کہ جو غیبت کرے گا قیامت کے دن، جس کی غیبت کی گئی ہے اور جس نے غیبت کی گئی، دونوں کے نام اعمال تو ہیں نا. یہ فرشتے سب لکھ رہے ہیں. جس کی غیبت کی گئی ہے اس کو، اور جس نے غیبت کیا ہے، قیامت کے دن ہر ایک کو اس کا نام اعمال اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا. بسم اللہ، یہ آپ کے نام اعمال ہیں. جس نے غیبت کی تھی اس نے نام اعمال دیکھا، خالی خالی کیوں ہے؟ یہ پیج بھی خالی، یہ پیج بھی خالی. ارے فنا سال تو ہم حج کرنے گئے تھے، وہ کہاں گیا؟ لکھا ہی نہیں ہے. مجلسیں پڑھی تھی ہم نے، تبرک بانٹا تھا، یہ جو بریانی بانٹا تھا، حلیم، رات بھر جا کے حلیم پکایا تھا، اس کا ثواب کہاں گیا؟ اتنا روئے تھے مجلس میں، کئی لیٹر آنسو بہا چکے تھے، وہ گیا کہاں؟ تو ایک ایک قطرے کا ثواب دیتا ہے خدا.
گیا کہاں یہ سب؟ خدایا فرشتوں سے کچھ غلطی ہو گئی ہے، یہ کسی اور کی کاپی ہمیں سما دیا ہے، یہ میرا اکاؤنٹ نہیں ہے، کسی اور کا ہے، کہاں گیا سب؟ خدا نے کہا نہیں، اکاؤنٹ تو تمہارا ہی ہے۔ جس کی غیبت کی گئی تھی اس نے جو اپنی کاپی دیکھی تو ارے فلاں سال میں حج کرنے گئے تھے، ہم تو کبھی نہیں گئے تھے، اتنا پیسے ہی کبھی نہیں ہوا ہمارے پاس حج کرنے، تمنا ہی رہ گئی تھی۔ زیارت امام حسین روز عرفہ، نہیں ہم تو نہیں گئے تھے۔ یہ ثواب وہ ثواب، یہ جو ہے حلیم بانٹنے کا ثواب اور رونے کا ثواب اور مجلس پڑھنے کا ثواب، نوحہ پڑھنے کا ثواب، خدایا ہم نے یہ سب تو کچھ نہیں کیا تھا، لگتا ہے فرشتوں سے کچھ غلطی ہو گئی ہے۔ کبھی کبھی یہاں بینکوں میں ہو جاتا ہے نا، ادھر کا ادھر۔ خدا نے کہا یہ بینک والے ملازم نہیں ہیں، ان سے نہ بھول ہوتی ہے نہ چوک ہوتی ہے۔ لا یعصون ما امر اللہ، جو اللہ نے حکم دے دیا ہے ذرہ برابر بھی ان کی یہاں خطا اور انحراف نہیں پایا جاتا۔ ابھی ہوا کیا؟ کبھی آپ کو یہ تو یاد ہے کہ آپ نے حج کیا تھا، یہ تو آپ کو یاد ہے کہ حلیم بانٹا تھا، یہ تو آپ کو یاد ہے کہ مجلس میں روئے تھے، یہ تو آپ کو یاد ہے کہ آپ نے مجلس پڑھی تھی، نوحہ پڑھا تھا، مرثیہ پڑھا تھا، یہ سب تو یاد ہے، اور یہ بھول گئے کہ اس کے بعد مجلس کے بعد بیٹھ کے کیا کرتے تھے؟ مجلس ختم غیبت شروع، مجلس ختم غیبت شروع۔ کبھی کبھی تو مجلس کے دوران ہی فرض کیجئے کہ خطیب ممبر سے پڑھ رہا ہے، اب وہ جملہ کسی کے اوپر فٹ ہو رہا ہے، اب وہ اشارہ ہو رہا ہے، دیکھا ان کے بارے میں کہ یہ غیبت ہے۔ غیبت کے لیے زبان کا استعمال کرنا ضروری نہیں ہے، حتیٰ اشارہ اگر کر دیا ہے اشارے سے بھی غیبت ہو جاتی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی جس کا قد چھوٹا تھا، قد اس کا چھوٹا تھا، ظاہر سی بات اللہ نے ہر طرح کے ہر سائز کے لوگ پیدا کیے ہیں، بڑے قد کے بھی ہیں، چھوٹے قد کے بھی، سب اللہ کے بندے ہیں، کسی کو کسی کا مذاق اڑانے کا حق حاصل نہیں ہے۔ کوئی کالا ہے، کوئی جو ہے گورا ہے، کوئی پستہ قد ہے، کوئی لمبا قد ہے، نہ کسی کو فخر کرنے کی ضرورت ہے اور نہ کسی کو احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی ضرورت ہے۔ فخر کرو تو اپنے کیے پہ کرو نا، تمہارا کون سا کمال ہے؟ اور اگر کسی پہ انگلی اٹھانا ہے تو اس کی حرکتوں پہ اٹھاؤ۔ اگر تم کسی کا مذاق اڑا رہے ہو اس کے قد پر، اس کے رنگ و روپ پر، اس کی شکل و صورت پر، اس کا مذاق نہیں اڑا رہے ہو، اس کو پیدا کرنے والے کا مذاق اڑا رہے ہو۔ اس نے خود تو نہیں بنایا ہے۔ خاتون آئی، ان کا قد چھوٹا تھا، جب وہ جانے لگی تو ام المومنین عائشہ نے اشارہ کیا، ایسے اشارہ کیا، یعنی کتنی چھوٹے قد کی ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا عائشہ تھوکو تھوکو تھوکو، کہا تھوکو، تھوکا تو گوشت کا ٹکڑا۔ کہا عائشہ یہ تم نے یہ جو ہے غیبت کیا ہے، قرآن کی آیت ہے نا، لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ دیکھو ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تم یہ پسند کرو گے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ غیبت کرنا ہے نہیں، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ تھوکو عائشہ، تو وہاں زبان سے انہوں نے غیبت نہیں کی تھی، اشارے سے غیبت کی تھی۔ کہ یہ تو تمہیں یاد ہے کہ تم مجلس میں گئے تھے، یہ تو تمہیں یاد ہے کہ تم نے مجلس پڑھی تھی، یہ تو تم نے یاد ہے کہ تم نے مجلس سنی تھی، یہ یاد ہے کہ حلیم بانٹا تھا، آنسو بہائے تھے، مگر یہ بھول گئے۔ تمہارا ثواب اس کے اعمال میں شفٹ کر دیا گیا ہے جس کی تم نے غیبت کی تھی۔ تو فائدے میں کون ہے؟ غیبت کرنے والا یا جس کی غیبت کی جا رہی ہے؟ اور جس کی غیبت کی گئی اس سے کہا چونکہ فلاں نے تمہاری غیبت کی تھی، اس کے اعمال تمہارے اکاؤنٹ میں چلے گئے۔ خوب اگر یہ ایمان ہو جائے گا کہ یہ کہاں ہوگا؟ یہاں ہوگا، دنیا میں، یہ تو قیامت میں ہوگا۔ تو اگر ہم قیامت پر ایمان لائے تو ہماری زبان پہ تو پابندی لگ جائے گی نا، بندش بولنا چاہ رہا ہے، پیٹ پھول رہا ہے مگر نہیں بول سکتے، نہیں بھائی نہیں، اتنی مشکل سے ثواب کمائے ہیں، اس کو ہم ضائع نہیں کر سکتے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان چاہتا ہے کہ روکنے ٹوکنے والا نہ رہے، اس کو آزادی ملے، آزادی کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ قیامت کا انکار کر دیتا ہے کہ ہی نہیں، قیامت ہو ہی نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے۔
ہر نبی نے آنے کے بعد دو چیزوں پر جو اللہ نے ہادی بھیجے. اللہ نے ہمیں دو قسم کے ہادی دیے ہیں نا، ایک ہادی باطن اور ایک ہادی ظاہر. شب یہ جو ہے ولادت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اب امام کے بارے میں عرض کروں گا، فی الحال ایک حدیث سن لیجئے. ہدایت کے بارے میں امام فرماتے ہیں انا للہ علی الناس حجتین. اللہ نے لوگوں کو دو دلیلیں دی ہیں، دو رہنما دیے ہیں، حجت ظاہرہ و حجت باطنہ. ایک ظاہری حجت اور ایک باطنی حجت. اما الباطنہ تو فالعقل، وہ ہادی اور رہنما جو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، شب و روز ہمارے وجود کے اندر ہے، ہم سے الگ ہی نہیں ہو سکتا، اس کا نام ہے عقل. اور جو اما الظاہرہ جو ہادی ظاہر ہیں، فالانبیاء والرسول والائمہ، ان کا نام پیغمبر ہے، نبی ہے، رسول ہے اور امام ہے. افسوس یہ ہے کہ ہمیں دونوں ہادیوں سے اختلاف ہے. ہم عقل کے بھی دشمن ہیں اور پیغمبر اور امام کے بھی دشمن ہیں. عرض کیا کہ دنیا میں اگر کوئی ہماری رہنمائی کر دیتا ہے کسی چیز کی طرف، بھائی دیکھیے فلاں بزنس اگر آپ کریں گے تو بڑا فائدہ اس کے اندر ہوگا، کتنا اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہاں شکریہ شکریہ. کیوں؟ 2-4 ملین ڈالر ان کے کہنے سے ہم کو مل جائے گا، یا فلاں خسارے سے ہم بچ گئے. لیکن جو لوگ آخرت کی رہنمائی کرتے ہیں ان کے ساتھ انجام کیا ہے؟ قرآن ایک نمونہ پیش کرتے ہیں آپ کو، جناب نوح کی داستان. قرآن نے جناب نوح کا تذکرہ کیا ہے. جناب نوح 950 سال تبلیغ کی ہے نا. 950 سال میں کل 80 مسلمان ہوئے. ہم لوگ 9.5 دن کام کرنے کے بعد تھک جاتے ہیں، ارے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، قوم تو سدھرتی ہی نہیں ہے، کیا فائدہ گلا پھاڑنے سے، کیا فائدہ کرنے سے، چھوڑو جانے دو، ان سب کو جہنم میں جانے دو، یہ قوم سدھرنے والی نہیں ہے. ہم 9.5 دن میں تھک جاتے ہیں. ہم بھول جاتے ہیں کہ ہدایت کا عمل اتنا آسان عمل نہیں ہے، اس کا نتیجہ اتنی جلدی نہیں نکلتا. بکرے کو چنا کھلایا ہے، کچھ تو انتظار کرو گوشت بڑھنے کا. آج ہی چنا کھلایا، آج ہی توڑنے لگتے کیا کلو کا ہوا. ایک زمانہ لگتا ہے، کہ وقت چاہیے چنے کو گوشت میں تبدیل ہونے میں. ہدایت آپ نے کی ہے، اسے متقی بننے میں ٹائم لگے گا، اتنا آسان کام نہیں ہے یہ. جناب نوح جیسا مبلغ 950 سال، قرآن کی لفظیں ہیں نا، یہ کوئی اور تاریخ نہیں ہے کہ ہم شک کریں کہ 950 کا مطلب کیا ہوتا ہے. قرآن کی لفظیں ہیں. 950 سال نوح نے تبلیغ کی. کس طرح سے تبلیغ کی اور ریئیکشن کیا ہوتا ہے، رد عمل کیا ہوتا ہے؟ قالا رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. بہرحال ہم نے اپنی قوم کی ہدایت رات دن کی. 8 گھنٹے کی جاب نہیں کرتے تھے، 8 گھنٹہ تبلیغ کا کام کر لیا، 16 گھنٹہ نہیں، رات دن. کوئی ایسا لمحہ نہیں ہوتا تھا جب جناب نوح اپنی قوم کی ہدایت سے غافل ہو جاتے. انجام مگر کیا ہوتا تھا؟ فما تزیدہم دعوتی الا خسارا. پالنے والے ہم ان کو شب و روز بلاتے تھے، شب و روز ہدایت کرتے تھے، لیکن ہم جتنا الا فرارا، ہم جتنا ان کی دعوت، ان کی ہدایت کرتے تھے، یہ اتنا ہی دور بھاگتے تھے. فلا یزیدہم الا فرارا. نتیجہ کیا نکلتا تھا؟ جتنا بلاتے تھے. اننی کلما دعوتہم لتغفرہم. پالنے والے ہم جب ان کو بلاتے تھے کہ آؤ آؤ، ہم خدا سے دعا کرتے ہیں، خدا تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، بخش دے تمہیں. تو معلوم ہے کیا کرتے تھے؟ یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے. جعلوا اصابعہم فی آذانہم، اور اپنے منہ پر کپڑا ڈال لیتے تھے کہ نو ہم تمہاری شکل بھی دیکھنے کو تیار نہیں ہے.
کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے کہ آواز ہی نہ آئے، تو جناب نوح کہتے تھے کہ ہم پھر اس کے بعد اور اونچی آواز سے تقریر، ثم انی دعوتہم جہارا، تو اور اونچی آواز سے، ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، کبھی کان میں کہتے تھے چپکے سے، کبھی کھلم کھلا کہتے تھے، کبھی بہلا کے پھسلا کے، کبھی ڈانٹ کے ڈپٹ کے، ہر طرح سے ہم نے ان کو دیکھ لیا، وہ جو بھاگ جاتے تھے۔ اس طرح سے جناب نوح نے جب بھی تبلیغ کرتے تھے انبیاء کے خلاف ایک وسیع الزامات کی جو ہے بوچھار ہو جایا کرتی تھی۔ موسیٰ آئے کہا یہ تو جادوگر ہے، کوئی نبی بھی چین سے نہیں بیٹھ سکا ہے۔ نبوت کے بعد جب سلسلہ شروع ہوا امامت کا، تو یہی ساری چیزیں ائمہ کے سلسلے میں ہوئی۔ ابھی پیغمبر کی آنکھ بند ہوئی تھی، ابھی امامت کا دور شروع، پہلے ہی دن سے امامت کے ساتھ کیا برتاؤ کیا گیا ہے، پہلے ہی دن سے، یہاں تک کہ آگے بڑھتے بڑھتے اگر آپ دیکھیے معاویہ کے زمانے میں آنے کے بعد کیسے کیسے الزامات، کیسے کیسے اوچھے الزامات لگائے گئے امامت کے اوپر، اتنا یہ جو ہے بدنام کیا گیا امامت کو اور امام کو کہ جب مولا کائنات کی شہادت مسجد کوفہ میں ہوئی اور شام میں خبر پہنچتی ہے تو شام والے تعجب سے پوچھتے ہیں مسجد تو نماز کی جگہ ہے، علی مسجد میں کیا کر رہے تھے؟ 1000 رکعت نماز ایک شب میں پڑھنے والے علی کو کیا کہا جا رہا ہے؟ مسجد میں کیا کر رہے تھے؟ آج کی شب اسی سلسلہ امامت کی پیدائش کی ایک کڑی کی شب ہے، ایک کڑی کی پیدائش کی شب ہے، جس کا نام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ کن مشکل حالات میں ائمہ نے فریضہ ہدایت کو انجام دیا ہے۔ ہم لوگ بھی تقریر کرتے ہیں، آرام سے چین سے بیٹھے ہوئے ہیں، سردی گرمی ہر چیز کا بہترین بندوبست انتظام، مجمع نیچے سے سن رہا ہے، غور سے سن رہا ہے، سبحان اللہ بھی کہہ دیتا ہے، واہ واہ بھی کہہ دیتا ہے، اتریں گے تو مصافیہ بھی کرتا ہے، یہ بھی دنیا بھر کی چیزیں۔ لیکن انبیاء اور ائمہ نے کن حالات میں فریضہ تبلیغ کو انجام دیا ہے۔ امام ابو بصیر روایت کرتے ہیں کہ 7 صفر سن 128 ہجری تھا، ہم لوگ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہمراہ حج کر کے پلٹ رہے تھے۔ ابوا کے مقام پر جب پہنچے، ابوا وہ مقام ہے جہاں حضرت کی والدہ جناب آمنہ کا انتقال ہوا تھا، مکے اور مدینے کے درمیان ایک جگہ ابوا۔ ابوا کے مقام پہ جب ہم پہنچے ہیں، وہاں پر امام نے پڑاؤ ڈالا تھا، مہمان کچھ تھے، امام ان کی یہ جو ہے ضیافت میں جو ہے مصروف تھے کہ ایک دفعہ جناب حمیدہ کا پیغام آتا ہے کہ ولادت کا وقت آ گیا ہے۔ امام نے ان سے کہا تھا کہ جب ولادت کا وقت آئے تو مجھے خبر ضرور کر دینا۔ امام فوراً اٹھے، اندر تشریف لے گئے، اس کے بعد خوشی خوشی یہ جو ہے مسکراتے ہوئے امام باہر آئے۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ خدا آپ کی مسکراہٹ کو ہمیشہ قائم رکھے، مولا خیریت تو ہے؟ کہا اللہ نے مجھے ایک عظیم بیٹا عطا کیا ہے، ایک عظیم بیٹا عطا کیا ہے، اور حمیدہ نے مجھے ایک عجیب بات بتائی ہے، البتہ اس کا مجھے پہلے ہی سے علم تھا۔ انہوں نے بتایا کہ جب یہ بچہ پیدا ہوا ہے، بچے نے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹیکا اور دفعہ آسمان کی طرف رخ کر کے زیر لب کچھ کہا۔ مجھے پتا تھا یہ علامت امامت ہے، جب بھی کوئی امام دنیا میں آتا ہے علامت امامت ہے۔ اس کے بعد امام جب مدینہ پلٹ کے گئے ہیں، 3 دن تک دعوت عام ہوتی رہی اس خوشی میں۔ کیوں خوشی میں اعلان کیا کہ یہ حجت خدا کی ولادت ہے، یہ کوئی عام بچہ پیدا نہیں ہوا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بار بار امام کی امامت کا اعلان کرتے جاتے تھے، کیونکہ امام کے زمانے میں شیعت کافی پھیل چکی تھی۔ جب شیعت پھیل چکی تھی تو نقلی قائدوں کے، نقلی یہ جو ہے لیڈروں کے وجود میں آنے کے خطرات میں بھی اضافہ ہو چکا تھا، لہذا اس کی روک تھام کے لیے
کہ جعلی امام جو ہیں سامنے نہ آ سکیں، جعلی امام جو ہے وجود میں نہ آ سکے، جو بجائے ہدایت کرنے کے لوگوں کو گمراہ کرنے کا فریضہ انجام دے۔ لہذا ہر موقع سے امام صادق امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا تعارف کرا دیا کرتے تھے۔ زرارہ ابن اعین کہتے ہیں کہ ایک دن جب میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا تو کیا دیکھا کہ ایک تابوت امام کے سامنے رکھا ہے جس کے اوپر ایک چادر پڑی ہوئی ہے۔ امام نے ہم سے کہا کہ اے زرارہ جاؤ بقیہ اصحاب کو بھی بلا لاؤ، ابو بصیر کو بھی بلا لاؤ، حمران کو بھی بلا لاؤ، داؤد رقی کو بھی بلا لاؤ، یہ ساری شخصیتیں کہیں تقریباً 30 جلیل القدر اصحاب امام جب آ گئے تو ایک دفعہ امام نے کہا کہ تابوت پر سے چادر ہٹاؤ۔ تابوت پر سے چادر ہٹائی تو دیکھا کہ ایک جنازہ رکھا ہوا ہے۔ کس کا جنازہ ہے؟ اسماعیل۔ اسماعیل امام کے بڑے بیٹے تھے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بڑے تھے اسماعیل، ان کا جنازہ۔ امام نے کہا کون ہے؟ میں نے کہا اسماعیل۔ سب نے کہا اسماعیل زندہ ہیں یا مردہ؟ کہ نہیں مردہ ہیں۔ امام نے کہا خدایا گواہ رہنا۔ اس کے بعد ان کے جو ہے غسل و کفن کا انتظام ہوا، غسل ہو چکا، کفن پہنایا جا چکا۔ کفن پہنانے کے بعد پھر دوبارہ امام نے پوچھا یہ کفن پہنے ہوئے کون لیٹا ہوا ہے؟ کہا اسماعیل نے۔ کہا زندہ ہے کہ مردہ؟ کا نہیں یہ مردہ ہیں۔ پھر اس کے بعد جب انہیں قبر میں اتارا گیا، قبر میں اتارنے کے بعد پھر امام نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ اسماعیل ہے۔ زندہ ہے یا مردہ؟ کہا مردہ ہیں۔ جب دفن کر دیے گئے، مٹی دے دی گئی، پھر امام نے پوچھا کسے دفن کیا گیا ہے؟ کہا کہ اسماعیل کو دفن کیا گیا ہے۔ اس کے بعد امام نے کہا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ، کچھ لوگ چاہتے ہیں نور خدا کو بجھا دینا۔ واللہ متم نور ہی، امام موسیٰ کاظم کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ واللہ متم نور ہی، لیکن اللہ اپنے اس نور کو پائے تکمیل تک پہنچا کر کے رہے گا۔ پھر کہا کہ ھذا حق والحق معہ، حق یہ حق ہے اور حق انہی کے ساتھ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ اتنی دفعہ امام نے تعارف کرایا، لیکن بہرحال جنہیں نہیں ماننا ہوتا ہے، مگر پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کا تعارف نہیں کرایا تھا، اقلاع کے مجمع میں تعارف کرایا تھا نا۔ 3 دن تک لوگ مولا کے ہاتھوں پر بیعت کرتے رہے، 3 دن تک دیکھ تو چکے تھے نا، بعد مانا۔ حتیٰ وہ شخص جس نے غدیر میں کھڑے ہو کر کے مولا کی شان میں قصیدہ پڑھا، پیغمبر کی وفات کے بعد وہ بھول گیا کہ ہم نے علی کی شان میں قصیدہ پڑھا تھا۔ جو بعد میں خلیفہ بنائے گئے ان کی شان میں چلا گیا قصیدہ پڑھنے کے لیے۔ غدیر میں ان کی شان میں پڑھا قصیدہ، غدیر میں ان کی شان میں کھلم کھلا کہا، اعتراف کیا، لیکن اس کے بعد یا قرآن مجید یہ جو ہے یہودیوں کے بارے میں کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ پیغمبر کو اسی طرح سے پہچانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے۔ اپنے بچوں کو پہچاننے میں کوئی جو ہے یہ غلطی کرتا ہے؟ 1,00,000 کے مجمع میں 1,00,000 بچے بیٹھے ہوں، وہاں پہ ہمارا بچہ بیٹھا ہو، پہچاننے میں غلطی کرتے ہیں؟ اس طرح سے حقانیت پیغمبر کا انہیں یقین تھا، مگر اس کے باوجود جب ماننے کی باری آئی تو ماننے سے انکار کر دیا۔ یہی حال ہوا امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو ہے رحلت کے بعد، جب امام موسیٰ کاظم کی باری آئی، لوگوں نے انہیں ماننے کے بجائے اسماعیل کو ماننا شروع۔ وہ اسماعیل جو پہلے انتقال کر چکے ہیں، البتہ وہاں پہ 2 فرقے ہو گئے ان کے درمیان بھی۔ ایک نے کہا کہ اسماعیل کا انتقال ہو گیا، امام وہ تھے وہ مر گئے، اب ان کے بعد ان کے بیٹے محمد ابن اسماعیل جو ہے وہ امام ہے۔ ایک نے کہا نہیں، اسماعیل مرے نہیں، یہ زندہ ہیں، اسماعیل پردہ غیب میں چلے گئے ہیں اور وہی مہدی ہیں جن کی آمد کے پیغمبر نے خبر دی تھی۔ لہذا آج ان کے 2 سلسلہ چل رہا ہے، ایک کیا امامت کا سلسلہ ہے، ایک کیا داعی کا سلسلہ ہے۔ جنہوں نے کہا تھا کہ وہ انتقال ہو گیا ہے ان کے بعد محمد، ان کے امامت کا سلسلہ چل رہا ہے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک، امامت کا سلسلہ باقی ہے۔ اور جنہوں نے یہ کہا کہ نہیں جو ہے وہ پردے غیب میں چلے گئے، وہاں امامت نہیں ہے، وہاں پر داعی کا سلسلہ ہے۔ باقاعدہ اعلان کے باوجود
ہادی اللہ نے بھیج دیا، اعلان کر دیا۔ ایسے حالات میں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت کی باغ ڈور سنبھالی۔ سن 128 میں آپ کی پیدائش اور سن 148 میں امامت کی ذمہ داری سنبھالی، جب آپ کی عمر کل 20 برس کی تھی، اور 35 برس تک یہ ذمہ داری امام نے نبھائی ہے۔ 35 برس تک، یعنی 55 برس کی عمر میں امام کی شہادت ہوئی ہے، سن 183 ہجری میں۔ اب امام کا دور کیا ہے؟ امام کے زمانے میں حکومت ہے بنی عباس کی، منصور دوانقی، مہدی عباسی اور ہارون الرشید، جن کے بعد دیگرے 3 خلفاء کا زمانہ رہا ہے۔ عباسی دور میں جتنا تشیع پر ظلم و ستم ہوا ہے اتنا بنی امیہ کے دور میں بھی نہیں ہوا ہے۔ آل علی اولاد فاطمہ پر جتنا ظلم بنی عباس نے کیا اتنا بنی امیہ نے بھی نہیں کیا ہے۔ البتہ کیوں کیا اس کی ایک تاریخ ہے، فی الحال اس میں نہیں جانا چاہتا۔ ایک نمونہ صرف آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ عباسی خلافت کا ایک فوجی آفیسر ہے جس کا نام ہے حمید ابن قحطبہ۔ حمید ابن قحطبہ امام صادق علیہ السلام کا ایک صحابی کہتا ہے کہ ایک دن میں حمید بن قحطبہ کے گھر گیا، رمضان کا مہینہ تھا، میں نے اسے دیکھا کہ وہ رمضان میں بیٹا کھانا کھا رہا ہے۔ میں نے کہا بیمار ہو؟ کہا نہیں، سفر میں ہو؟ نہیں۔ کہ پھر کھانا کیسے کھا رہے ہو؟ دو ہی چیزیں ہیں نا، یا انسان یہ جو ہے حالت سفر میں ہو، مسافر ہو، یا کہ بیمار ہو، تم کھانا کیسے کھا رہے ہو؟ کہتا ہے کہ اب روزہ نماز کس کام کی، جو میں گناہ کر چکا ہوں مجھے جہنم کے علاوہ تو اور کچھ ملنا ہی نہیں ہے۔ اب کیا کریں گے نماز پڑھ کے، اب کیا کریں گے روزہ رکھ کر کے، اب کیا کریں گے حج کر کے، جہنم میں تو ہمیں جلنا ہی جلنا ہے۔ کون سا تم نے ایسا گناہ کر دیا ہے جس کی بنا پر تم رحمت خدا سے اتنا مایوس ہو؟ سنو گے تو تم لعنت بھیجو گے ہمارے اوپر۔ آخر کیا کیا ہے؟ کہ ہمیں ایک دن خلیفہ نے بلا کے پوچھا کہ تم ہمیں کتنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا آپ کو اتنا چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے اپنی زندگی قربان کرنے کو تیار ہوں۔ کہا تم ہمارے کام کے لیے جاؤ۔ کچھ دنوں کے بعد پھر بلایا، تمہیں ہم سے کتنی محبت ہے؟ کہ اتنی محبت ہے کہ آپ کی خاطر میں اپنے ماں باپ کو قتل کر سکتا ہوں، تو ہمارے کام کے نہیں ہو، چلے جاؤ۔ تیسری دفعہ پھر بلایا کہ اتنی محبت ہے کہ آپ کی خاطر اپنی اولاد کا سر قلم کر سکتا ہوں، کہ تم ہمارے کام کے نہیں ہو۔ جب چوتھی مرتبہ میں گیا میں نے کہا آپ کی خاطر میں اپنا دین بھی قربان کر سکتا ہوں، اب تم کام کے آدمی ہو۔ اس حد تک اگر جانے کو تیار ہو کہ ہماری خاطر دین کو بھی قربان کر سکتے ہو، کہ یہ ہمارا غلام تمہیں جہاں لے جائے جو کہے اس کام کو انجام دے دو۔ کہتا ہے کہ غلام مجھے گھر میں لے گیا جہاں سادات کے کچھ بچے قید تھے، اس نے کہا ان سب کے سر اڑا دو۔ کثیر تعداد تھی، ہم نے ان سب کے سر اڑا دیے۔ دوسرے گھر میں لے گیا، وہاں سادات کے نوجوان قید تھے، کہا ان کے سر اڑا دو، ہم نے ان سب کے سر اڑا دیے۔ تیسرے گھر میں لے گیا جہاں سادات کے بوڑھے قید تھے، کہا ان کے بھی سر اڑا دو۔ ایک ایک کر کے میں ان کا سر اڑاتا گیا۔ آخری بوڑھا جب بچا تھا تو اس نے مجھ سے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ قیامت کے دن اگر رسول خدا نے پوچھ لیا بتا میری اولاد نے تیرا کیا بگاڑا تھا، تو کیا جواب دے گا؟ کہ سن کے میرے ہاتھ کانپنے لگے اور میں نے سوچا کہ اب اس کو قتل نہ کروں گا۔ غلام نے کہا جہاں اتنا کر چکا ہے کیوں اپنی جو ہے وہ دنیا خراب کرنا؟ عقبہ تو خراب ہو ہی چکی ہے، کم سے کم دنیا ہی سنوار لے۔ لہذا میں نے اسے بھی قتل کر دیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ہر گھر میں 60-70 کے قریب بچے، 60-70 کے قریب جوان اور بوڑھے قید تھے۔ سینکڑوں سادات کا میں قتل کر چکا ہوں بے گناہوں کا، تو خدا تو مجھے بخشے گا نہیں، خدا ہمیں نہ بخشے گا۔ لہذا کیا کریں گے؟ روزہ رکھ کے کیا کریں گے؟ نماز پڑھ کے۔ البتہ جب اس نے آ کر کے امام صادق سے بیان کیا تو امام نے فرمایا کہ اتنے سارے سادات کے قتل کا گناہ ایک طرف اور رحمت خدا سے مایوسی کا گناہ ایک طرف۔ ایسے حالات میں امام نے ذمہ داری سنبھالی ہے امامت کی۔ ایک طرف سے امام کو اپنے شیعوں کا تحفظ کرنا ہے، کیونکہ جب حالات سخت ہو جاتے ہیں نا تو ماننے والوں کے قدم بھی ڈگمگانے لگتے ہیں، خاص طور سے روزی روٹی کا جب مسئلہ آ جاتا ہے۔
امام کو محفوظ بھی رکھنا، کیونکہ روزی روٹی کے لیے بہترین ذریعہ اس زمانے میں کیا تھا؟ دربار سے وابستہ ہو جانا، حکومت سے وابستہ ہو جانا، انہیں اس سے بھی محفوظ رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد طرح طرح کے ان کے اوپر ٹیکس لگا کرتے تھے، خراج ان سے لیا جاتا تھا، انہیں قید کر لیا جاتا تھا، انہیں مارا جا رہا تھا، ان کی جانوں کو بچانا ہے، ان کی اقتصادیات کو بھی دیکھنا ہے، ان کی حفاظت بھی کرنا ہے کہ طاغوت کی حکومت میں شامل نہ ہو جائیں کہیں، ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہے۔ ان تمام حالات کے تحت امام نے ایک منصوبہ تیار کیا، کچھ کو منع کر دیتے تھے، خبردار ظالم حکومت سے ذرہ برابر تعاون نہ کرنا۔ صفوان جمال کا مشہور واقعہ ہے۔ صفوان جمال یعنی اونٹ والا، ان کے پاس اونٹوں کا کاروبار تھا۔ ہارون نے ان سے اونٹ لیا کرائے کے اوپر۔ امام کو جب خبر ملی کہ صفوان نے اپنے اونٹ ہارون کو کرائے پہ دیے ہیں، جب صفوان امام کی خدمت میں کہا صفوان میں نے سنا ہے کہ تم نے ہارون کے ساتھ ڈیل کی ہے، کہا مولا یہ جو ہے برے کاموں کے لیے نہیں، ہارون حج کے لیے جانا چاہتا ہے، حج کے لیے میں نے اپنے اونٹ کرائے پر دیے ہیں، کسی ناجائز اور حرام کاموں کے لیے نہیں۔ کہا صفوان مجھے یہ جواب دو، جب تک ہارون واپس نہیں آ جاتا اس مدت میں ہارون کے لیے تمہاری دعا کیا ہے، زندہ رہے یا مر جائے؟ کہا مولا سچ بات تو دعا یہ ہے کہ صحیح سلامت واپس آ جائے، مر جائے گا تو نہ ہمارے اونٹ ملیں گے نہ ہمارا پیسہ ملے گا، کون ہمیں دے گا؟ لہذا دعا تو یہی ہے کہ ظالم کی حیات کی ایک دن کی بھی آرزو کرنا۔ ہاں مگر یہ صفوان وہ تھا جو امام کا ماننے والا تھا، عاشق امام۔ امام راضی نہیں ہے تو پھر ایسے کاروبار کو جو ہم آگ لگا دیں گے۔ ہمیں ایسی دولت نہیں چاہیے جو حکم امام کی منشا کے خلاف ہو۔ آج ہم بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، خب بعض کاروبار، ہر کاروبار تو جائز نہیں نہ ہے، کچھ کاروبار حرام ہے، جس کو خدا نے منع کیا ہے، جس کو امام نے منع کیا ہے، جس کو معصوم نے منع کیا ہے۔ فرض کیجئے کہ خدا نخواستہ کوئی ہمارا آدمی یہ جو ہے شراب کے کاروبار میں آ جائے۔ شراب کو وہ مسئلہ ہے کہ اگر انگور کوئی بوتا ہے شراب بنانے کے لیے تو وہ بھی حرام ہے، جو انگور کو توڑتا ہے شراب کے کارخانے میں بھیجنے کے لیے یہ بھی حرام ہے، جو گاڑی پر انگور کو ڈھوتا ہے کارخانے تک لے جانے کے لیے یہ بھی حرام ہے، اور جو شراب بناتا ہے وہ تو حرام خیر ہے ہی ہے، جو بیچتا ہے حرام ہے، جو پیش کرتا ہے حرام ہے، جو بکی ہوئی شراب کا پیسہ وصول کرتا ہے وہ حرام ہے۔ جتنا بھی سلسلے میں ہے ایک کام بھی سلسلے میں حلال نہیں ہے۔ کہ وہ ہوٹل اس کے بغیر تو چلے ہی گا نہیں، شراب کے بغیر ہوٹل کہاں چلے گا؟ تو مت کھولو ہوٹل، کس نے کہا ہوٹل کھولو؟ کبھی کاروبار کیسے؟ کاروبار کیسے صفوان سے سیکھو، صفوان سے دیکھو۔ اونٹ ہم نے حج کے لیے دیا ہے، لیکن بہرحال دل میں تو یہ ہے نا کہ جب تک آ نہیں جاتا خدا اسے زندہ رکھے تاکہ ہمارا سرمایہ ڈوب نہ جائے۔ کہ صفوان یہ جائز نہیں ہے ایک لمحہ بھی ظالم کی زندگی کی دعا کرنا۔ صفوان نے فوراً پورا کاروبار ختم کر دیا، بیچ دیا پورا کاروبار۔ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار نہیں تھا، چھوٹے موٹے کاروباری ہوتے تو ہارون ان سے تھوڑی کرتا معاملہ۔ بہت بڑا بزنس ہے، بہت بڑا اربوں کا کاروبار ہے، اربوں کا بزنس ہے۔ امام کی ایک خواہش، حکم بھی نہیں دیا ہے امام نے، صرف انجام کو بتا دیا امام نے۔ فوراً صفوان نے سارا کاروبار ختم کیا، جا کر کے ہارون سے کہہ دیا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب مجھ سے بزنس نہیں ہوتا ہے، میں نے سارا کاروبار بیچ دیا ہے، اب کسی اور سے جا کے اونٹ لیں۔ ہارون بھی زیرک تھا نا، ہوشیار تھا، کہ جی میں سمجھ رہا ہوں کہ کس کے اشارے پر ہوا ہے، جاؤ پرانے تعلقات کی بنا پر چھوڑ دیتا ہوں، نہ تمہارا سر قلم کر دیتا۔ صفوان کو روک دیا امام نے، لیکن علی ابن یقین کو حکومت میں بھیج دیا۔ صفوان کو اتنی بھی اجازت نہیں کہ اپنے اونٹ کرائے پر دے دیں، علی ابن یقین کو حکومت کے اندر بھیج کے وزیر اعظم بنا دیا، کیونکہ صفوان کی ظرفیت اور تھی، علی ابن یقین کی ظرفیت اور تھی۔ ظالم حکومتوں سے تعاون کرنا جائز بھی اور حرام بھی ہے، تعاون کر کس لیے رہے یہ دیکھنے کی بات ہے۔ آیا تعاون اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارا پیسہ بڑھ جائے، ہمارا کاروبار چمک جائے، ہمیں بڑا عہدہ مل جائے، ہماری شہرت ہو جائے، ہمارا گھر آباد ہو جائے، یہ مقصد ہے؟ یا نہیں اس لیے ہم وہاں جا رہے ہیں اگر تھوڑا سا انہیں فائدہ پہنچائیں گے اس سے زیادہ فائدہ اپنے مذہب کو پہنچائیں گے۔ فائدہ تو بہرحال پہنچے گا۔ علی ابن یقین ایک لائق وزیر ہیں،
لائق وزیر ہیں تو ملک کا انتظام بھی اچھا چلے گا، ملک کا انتظام اچھا چلے گا تو خلیفہ کی خوشنامی تو ہوگی، فائدہ تو ملے گا ان کو. لیکن انہیں زیادہ فائدہ پہنچا رہے ہیں یا اپنے مذہب کو زیادہ فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ اگر فائدہ انہیں زیادہ مل رہا ہے، مذہب کو کم مل رہا ہے، یہاں تعاون جائز نہیں ہے. لیکن اگر ہمارے مذہب کو فائدہ زیادہ مل رہا ہے، انہیں فائدہ کم مل رہا ہے، یہ وہ موقع ہے جہاں ہم تعاون کر سکتے ہیں. علی ابن یقطین کی ایسی تربیت ہو چکی تھی، سیسا پلائی ہوئی دیوار تھے کہ کچھ بھی ہو جائے، کسی بھی منصب پہ پہنچ جائیں، ان کے قدم جادہ حق سے منحرف نہیں ہو سکتے. کچھ میں ظرفیت نہیں ہوتی ہے نا. ابھی تو بڑے مومن ہیں، متقی پرہیزگار ہے، لیکن جہاں موقع ملا. ہمارے ہندوستان میں سلطان المدارس ایک بہت ہی پرانا اور عظیم جو ہے مدرسہ ہے، وہاں کے ایک طالب علم نے آئی پی ایس امتحان پاس کر لیا. آئی اے ایس اور آئی پی ایس وہ بڑے عہدے وہاں ہیں. اس طالب علم نے، اس جو ہے مولوی نے پاس کر لیا اور بن گیا وہ. اب بڑی خوشی ہو گئی کہ صاحب ہم سلطان مدارس کا ایک طالب علم ماشاءاللہ سے تو شیعوں کے لیے بڑا کام آئے گا، قوم کے لیے کام آئے گا، مدرسے کے لیے کام آئے گا. جو کلاس فیلو تھے بڑے خوش، انہوں نے ان کے لیے پارٹی وٹی رکھی کہ وہ آئیں گے، وہ آئے ہی نہیں. گاؤں والے خوش کہ ہمارے گاؤں کا بچہ، وہ گاؤں ہی پلٹ کے نہیں آئے. کچھ دنوں کے بعد دیکھا گیا داڑھی اوڑی سب صاف بالکل، کہیں تو لگتا ہی نہیں کبھی یہ مولوی بھی تھے. جس زمانے مولوی بھی تھے. ظرفیت نہیں ہے. ایسے لوگوں کو امام حکومت کے قریب بھی نہیں جانے دیتے تھے. مگر علی ابن یقطین میں ظرفیت ہے. علی ابن یقطین حکومت میں جاؤ، جا کر کے شیعوں کی مدد کرو، ان کے ساتھ تعاون کرو، کوآپریٹ کرو، ان کے اوپر ہونے والے ظلم کو روکو. ان پر جو خراج لگایا جا رہا ہے، ایک طرف سے خراج آتا تھا علی یقطین، دوسری طرف سے ان کو کھل کے تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ شیعوں کو نہ مارا جائے، کیونکہ ظاہر سی بات خود علی ابن یقطین بھی تقیہ میں تھے. اپنے کو شیعہ انہوں نے ظاہر نہیں کیا تھا، تقیہ میں علی ابن یقطین. لیکن علی ابن یقطین اندر 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 جہاں پتا چل گیا فلاں شیعہ مشکل میں ہے، کسی طریقے سے اس کی مدد کرا دی. خراج اس سے لے لیا گیا، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، دوسرے ذریعے، چونکہ جو ہے وزیر اعظم تھے نا، سب کچھ ان کے اختیار، سارا خزانہ ان کے اختیار میں ہے. لیکن ظرفیت یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اپنے اس موقف سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے. ایک دن ایک شیعہ ان کے پاس آیا اور آنے کے بعد اپنی مشکلات کو بیان کرنے لگا. ظاہر سی بات ہے ہم لوگوں کے یہاں رسم یہی ہے نا کہ پتہ چل جائے کہ فلاں صاحب ہیں جو مدد کرتے ہیں شیعوں کی. وہ چاہے سیٹھ صاحب ہیں، پیسہ ان کے پاس ہیں، یا کسی عہدے پر ہے، تو ہر آدمی انہی کے پاس جاتا ہے. اور ہر آدمی سوچتا ہے میں ہی تو آیا ہوں. ہر آدمی یہ سوچتا ہے نا. اب ان کے پاس 100 آدمی آ چکے ہیں. کبھی کبھی انسان جھلا جاتا ہے، تھک جاتا ہے. پتہ نہیں علی ابن یقطین کس موڈ میں تھے. جب وہ آیا اس نے کہا کہ میں شیعہ ہوں، میری یہ پریشانی ہے. تو کہنے لگا ہم سے کیا مطلب، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، جاؤ. بھگا دیا ان کو. آیا امام صادق کے پاس، کہا مولا آپ تو کہتے تھے علی ابن یقطین کے پاس چلے جاؤ تمہارا کام ہو گیا، ہو جائے گا. میں وہاں گیا، میرے ساتھ انہوں نے یہ برتاؤ کیا، مجھ سے ملنا بھی پسند نہیں کیا. امام سنا، خاموش ہو گئے. علی ابن یقطین جب یہ جو ہے مدینے آئے، امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، امام نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے. علی ابن یقطین حیران ہو گئے کہ مولا ہم سے مل نہیں رہے ہیں. قدموں پہ گر گئے کہ مولا آخر غلطی کیا ہوئی ہے. کہ جب تمہارے پاس ہمارے شیعوں کے لیے وقت نہیں ہے، ہمارے پاس تمہارے لیے وقت نہیں ہے. مولا غلطی ہو گئی ہے، مولا خطا ہو گئی ہے، لغزش ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیجیے. امام نے کہا نہیں، ایسے نہیں، جس کا دل تم نے دکھایا ہے اس سے جا کر کے معافی مانگو. ہم نے وہاں تمہیں بھیجا، اسی کے لیے بھیجا ہے، اس کے لیے بھیجا ہے. اگر تم اس کی خدمت نہیں کر سکتے تو وہاں رہ کر کے کیا کرو گے. کہ مولا غلطی ہو گئی، کہ معافی مانگو. کہ مولا وہ کوفے میں ہے، ہم مدینے میں. کہ اگر معافی مانگنے کے لیے تیار ہو تو پہنچانا ہمارا کام. کہ مولا میں تیار ہوں، کہ بقی میں چلے جاؤ، وہاں سواری تمہیں تیار ملے گی، اس پہ بیٹھو، پہنچ جاؤ گے کوفہ. بقی میں آئے، سواری تیار، سواری پہ بیٹھے، اگلے لمحے کوفہ. اس شیعہ کے گھر پہنچے، دق الباب کیا، دروازہ کھلا. اس شیعہ نے دیکھا علی ابن یقطین، پہلے تو گھبرا گیا، مگر دیکھا کہ نہیں علی ابن یقطین کی حالت بدلی ہوئی ہے. ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. بھائی مجھے معاف کر دو، غلطی ہو گئی اس دن.
میں تھکا ہوا تھا, نہیں سمجھ سکا, غلطی ہو گئی, مجھے معاف کر دو. کہتا جاؤ معاف کیا. کہا نہیں ایسے نہیں, مجھے قرار نہیں آئے گا. میں اپنا رخسار زمین پہ رکھتا ہوں, تم اپنا پیر میرے رخسار پہ رکھ کے کہو علی ابن یقطین جا تجھے معاف کیا. تو اتنی ظرفیت تھی ان کے اندر. یحییٰ ابن خالد کو جو ہے رے کا گورنر بنوا دیا. اس طرح کئی افراد تھے امام کے خاص اصحاب جو حکومت کے اندر شامل تھے. ایک تو حکومت میں جتنی سازشیں امام کے خلاف بنتی تھیں تشیع کے خلاف, وہ ساری سازشوں کا پوری جو ہے رپورٹ اور اطلاع آ کر کے امام کو دے دی جاتی تھی. سازشوں کو اس طریقے سے ناکام بنا دیا جاتا تھا. اور اس کے بعد شیعوں کا دفاع. یہ امام علیہ السلام کا ایک عظیم کارنامہ تھا جسے امام نے انجام دیا. کس طریقے سے خود علی ابن یقطین کی حفاظت کی ہے امام نے. جو عرض کیا کہ علی ابن یقطین تقیے میں تھے نا, اپنے کو وہاں ظاہر نہیں کرتے تھے کہ میں شیعہ ہوں, امام صادق کا یا امام جو ہے موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ماننے والا ہوں, اس کو شو نہیں کرتے تھے. اب بہرحال چغلی کھانے والے افراد تو موجود ہی تھے نا, وہ ٹوہ میں لگے رہتے تھے. ہمیشہ ہوتا ہے کسی بڑے عہدے دار کو دیکھ کر کے اس کو عہدے سے ہٹانے کے لیے سازشیں تو رچی ہی جاتی ہیں. خود ان کا اپنا چچیرا بھائی علی ابن یقطین کا چچیرا بھائی ٹوہ میں لگا تھا, حسد ہو رہا تھا, اتنے بڑے عہدے پر پہنچ گئے. جا کے اس نے ایک دفعہ ہارون سے شکایت کر دی کہ تو شیعہ ہیں, یہ تمہارے نہیں ہیں, یہ اپنا امام موسیٰ کاظم کو مانتے ہیں. کیا دلیل ہے؟ روم سے ایک بڑا قیمتی جبہ آیا ہوا تھا, قیمتی کپڑا آیا ہوا تھا. ہارون نے وہ بخش دیا تھا علی ابن یقطین کو. علی ابن یقطین نے وہ جا کر کے تحفہ امام کو دے دیا, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو. اس نے کہا کہ وہ جو تحفہ آپ نے دیا تھا نا, ان سے پوچھے وہ کہاں ہے. وہ تحفہ انہوں نے پہنچا دیا اپنے امام کو. اچھا, پوچھنا ظاہر سی بات ہے کہ بادشاہ کا تحفہ تو ادھر ادھر نہیں بھیجا جاتا, تو بڑی احتیاط سے رکھا جاتا ہے. بلایا علی ابن یقطین کو, لیکن اس سے پہلے امام نے تقریباً 9 مہینہ یہ جبہ امام کے پاس رہا. اس کے بعد امام نے اسے علی ابن یقطین کو پلٹا دیا, رکھو تمہیں کام دے گا, یہ رکھو تمہیں کام دے گا. جب بلایا ہارون نے علی ابن یقطین, وہ جو تمہیں ہم نے تحفہ دیا تھا فلاں جبہ جو روم سے آیا تھا وہ کہاں ہے؟ کہ گھر میں رکھا ہے. کہ لاؤ, کر کے پیش کر دیا, لا کے پیش کر دیا کہ یہ دیکھیں رکھا ہوا ہے. اب دیکھیں امام علی ابن یقطین کے ذریعے سے اپنے شیعوں کی حفاظت کر رہے ہیں اور خود علی ابن یقطین کی خود حفاظت کر رہے ہیں. اگر یہ جبہ واپس نہ آیا ہوتا تو اس دن علی ابن یقطین کی زندگی کا آخری دن تھا. لیکن وہ دن آخری دن علی ابن یقطین کا قرار نہیں پا, جو شکایت لے کر کے آیا تھا اس کی زندگی کا آخری دن قرار پا گیا. پھر شکایتیں ہونے لگیں کہ علی ابن یقطین جو ہیں وہ شیعہ ہیں. کیسے؟ کہا آپ چھپ کے دیکھیں کہ یہ جو ہے وضو کس طرح سے کرتے ہیں, چھپ کے دیکھیں کہ آپ کس طرح سے وضو کرتے ہیں, معلوم ہو جائے گا خود ہی. خیر اب تیاری ہو گئی کہ بلایا جائے ان کو, نماز کا وقت ہو جائے, وضو کرنے جائیں, ایسی جگہ پر رکھا جائے جہاں ہارون خفیہ طریقے سے دیکھ سکے. اس سے پہلے کہ یہ واقعہ پیش آتا, امام صادق نے کہلایا کہ علی ابن یقطین وضو کا طریقہ تبدیل کر دو. اب وضو ایسے نہیں ویسے کرو جیسے عام یہ جو ہم مسلمان کرتے ہیں, وضو اس طرح سے وضو کرو. تھوڑا حیران تو ہوئے علی ابن یقطین, خیر میرے امام کا حکم ہے, انہوں نے وضو اس طرح سے کرنا شروع کر دیا. اب جو ہارون نے چپکے سے دیکھا کہ نہیں وضو تو اپنا والا ہے, وضو تو اپنا والا ہے. جب معاملہ ٹل گیا پھر پیغام آیا, علی ابن یقطین دوبارہ پہلے والا وضو. ایسے مشکل حالات میں اتنی یہ جو ہے بصیرت کے ساتھ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام نے شیعوں کی قیادت کا فریضہ انجام دیا. اور یہی وجہ تھی کہ حاکم وقت نے عاجز آ کر کے امام کو قید کر دیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کربلا کے بعد سارے امام خاموش ہو گئے. کوئی امام خاموش نہیں بیٹھا ہے. اگر امام خاموش ہو گئے ہوتے تو ان کو زہر کیوں دیا جاتا؟ اگر امام خاموش ہو گئے ہوتے تو انہیں قید و بند کی صحبتیں کیوں برداشت کرنی پڑتی؟ کوئی امام خاموش نہیں ہوا, فقط حکمت عملی تبدیل ہو گئی تھی.
طریقہ بدل گیا تھا، طرز بدل گیا تھا، ورنہ جو مشن امام حسین نے قائم کیا وہی مشن امام زین العابدین کا ہے، وہی امام باقر کا ہے، وہی امام صادق کا ہے، وہی امام موسیٰ کاظم کا ہے۔ ورنہ کیوں امام کو قید کیا جاتا؟ اور زندگی کے آخری لمحے تک قید میں رہے، قید میں تو کر لیا لیکن جانتا ہے کہ لوگوں کے دنوں میں عظمت امام موسیٰ کاظم ہے، کسی صورت اس عظمت کو چھینا جائے۔ وہ شخص کو قتل کرنے سے پہلے شخصیت کو قتل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ شخص اگر قتل ہو جائے گا تو زیادہ ان کا کوئی فائدہ نہیں، شخصیت ہی مجروح ہو جائے تاکہ ان کی باتوں کو کوئی مانے نہیں۔ دشمنی امام موسیٰ کاظم سے نہیں ہے، دشمنی ان تعلیمات سے ہے، دشمنی ان تعلیمات سے ہے جو امام موسیٰ کاظم پھیلا رہے تھے، ان تعلیمات سے دشمنی ہے۔ شخص سے دشمنی کیا ہے؟ تعلیمات سے دشمنی۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ان کے چاہنے اور ماننے والے شخص کو تو تھوڑا بہت جانتے ہیں، تعلیمات سے ناواقف، غافل ہیں تعلیمات سے۔ وقت نہیں ہے کہ میں تعلیمات امام پر روشنی ڈالتا، شاید انشاءاللہ کل تھوڑا بہت ممکن ہے عرض کر دوں۔ امام قید خانے کے اندر ہیں، کوشش ہو رہی ہے شخصیت امام کو مجروح کرنے کی، کہ لوگوں کی نظر سے گرا دیا جائے امام کو۔ قید خانے میں امام ہیں، ہر آدمی اپنے پر قیاس کرتا ہے نا۔ ہارون یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جو زاہدانہ باتیں کرتے ہیں، زہد کی زندگی بسر کرتے ہیں، موقع ہی نہیں ملا ہے، چانس نہیں ملا ہے انہیں گناہ کرنے کا، تو کہاں سے کریں گے؟ چانس مل جاتا تو یہ بھی نہ چھوڑتے۔ اس نے قید خانے میں اپنے زمانے کی نہایت حسین و جمیل و خوبصورت اور لوگوں کا یہ جو ہے شکار کرنے میں ماہر عورت اسے طلب کیا۔ اس کا کام ہی یہی تھا، پیشہ ہی یہی تھا۔ اسے منہ مانگی قیمت دی، جتنا تمہیں پیسہ چاہیے، جاؤ موسیٰ کاظم کے شیشے زہد کو چکنا چور کر دو۔ بھیجا، اس کا پیشہ ہی ہے، یہ بڑے بڑے زاہدوں کا بیڑا غرق کر چکی تھی۔ وہ آئی کہاں تو میرے بائیں ہاتھ کھیلے، کچھ بھی نہیں۔ قید خانے میں آئی، سج سنور کر کے کہ امام کو اپنی طرف مائل کریں، اس کے بعد امام کو جو ہے بدنام کیا جا سکے۔ آئی تو دیکھا کہ امام سجدے میں ہیں۔ بہت سے اس نے عابد دیکھے تھے، بہت سے نمازی دیکھے تھے، اور ٹھیک ہے ابھی پڑھ رہے ہیں نماز تو 2 منٹ 4 منٹ 10 منٹ 20 منٹ نماز ختم ہی ہو جائے گی۔ امام سجدے میں ہے، سجدے سے سر ہی نہیں اٹھ رہا ہے۔ ہارون پل پل کی خبر لے رہا ہے، اب کیا ہوا، اب کیا ہوا۔ خبر ملتی تھی کہ امام سجدے میں، عورت بیٹھی ہے، امام سجدے میں، عورت بیٹھی ہے، امام سجدے میں، عورت بیٹھی ہے۔ پھر خبر ملی امام بھی سجدے میں ہے، وہ عورت بھی سجدے میں ہے۔ وہ بھی سجدے میں، وہ بھی سجدے میں۔ پریشان، بلایا عورت کو، میں نے تجھے یہ جو ہے نماز پڑھنے کے لیے وہاں بھیجا تھا، کس لیے بھیجا تھا؟ کہا مجھے معلوم ہے کس لیے بھیجا تھا۔ کہا پیسہ دیا ہے؟ کہا بالکل ملا ہے، منہ مانگی رقم ملی۔ کہا پھر میں کیا سن رہا ہوں، تو وہاں سجدے میں کیوں چلی گئی؟ کہا ہارون، جو منظر میں نے دیکھا اگر وہ منظر تو دیکھ لیتا تو یہ سوال نہ کرتا۔ کہا تو نے کیا دیکھا؟ کہا میں نے بڑے عابد دیکھے، بڑے زاہد دیکھے، بڑے عبادت گزار دیکھے، ایسا عابد نہیں دیکھا۔ ہم نے ہمیشہ ایک طرفہ آواز سنی تھی، یہاں سے بندہ آوازیں دیتا تھا، ادھر سے کوئی آواز نہیں آتی تھی، مگر یہاں میں نے عجب منظر دیکھا۔ موسیٰ کاظم سجدے میں ہیں، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، ادھر سے سبوحن کی آواز ہے، ادھر سے آواز آتی تھی لبیک لبیک یا عبدی۔ اے ہارون، میں نے خدا کو اتنا مہربان تو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ میں نے سوچا ساری زندگی گناہ میں گزر گئی ہے، یہ توبہ کا بہترین موقع ہے، اس لیے میں بھی سجدے میں گر گئی۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ یہاں تک کہ سن 183 آ گیا۔ یہ واحد امام ہے جس کی شہادت بھی قید خانے ہی میں ہوئی ہے۔ امام سجاد قید رہے ہیں، قید و بند کی صحبتیں برداشت کی امام سجاد نے، لیکن زندگی کی آخری گھڑیوں تک نہیں۔ اس وقت شہادت ہوئی ہے امام کی، اس وقت بھی ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی، پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھی۔ یقیناً بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی مصیبت تھی۔ امام کا جنازہ بھی بڑی بے حرمتی کے ساتھ لا کر کے بغداد کے پل پر پھینک دیا گیا تھا۔
لیکن جس وقت امام موسیٰ کاظم کی شہادت ہوئی ہے، غربت میں شہادت ہوئی ہے، قید خانے میں ہوئی ہے، لیکن امام موسیٰ کاظم کے دل پر یہ بوجھ نہیں تھا کہ ہمارے گھر کی عورتوں کا کیا ہوگا، ہماری بہنوں کا کیا ہوگا، ہماری بیٹیوں کا کیا ہوگا۔ ہائے وہ کربلا کا غریب شہید، جس وقت گلے پر شمر کا خنجر چل رہا تھا، حسین کی نگاہوں میں سارے منظر آ رہے تھے کہ اس کے بعد میری بہن زینب کے سر سے چادر چھنے گی، اب اس کے بعد میرے سینے پہ سونے والی سکینہ کو تماچے لگائے جائیں گے۔ اجرکم اللہ لا یومک یومک یا ابو عبداللہ۔ امام صادق نے بلا وجہ نہیں کہا ہے کہ آقا حسین آپ کی مظلومیت، آپ کی مصیبت کا کوئی مصیبت مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ جس وقت حسین رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے ہیں، جس بیوی پہ نظر پڑتی تھی، زینب کو دیکھا، فوراً منظر سامنے آ گیا کہ زینب کے سر سے چادر چھینے گی، ام کلثوم نظر آئی، بازوؤں میں رسن بندھے گی، سکینہ نظر آئی، رخسار پہ تماچے لگیں گے۔ جزاکم ربکم۔ کس مصیبت سے ان لوگوں نے فریضہ ہدایت کو انجام دیا ہے۔ کربلا کے شہیدوں نے اپنے لحاظ سے اور اسیران کوفہ و شام نے اپنے لحاظ سے، چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ہر ایک نے اپنا کردار نبھایا۔ کسی کی زبان پہ شکوہ نہیں ہے، چاہے وہ 3 سال کی سکینہ ہو، چاہے زینب کبریٰ ہو۔ آپ سوچیں کہ 3 برس کا سن ہوتا ہی کتنا ہے، کیسی کیسی مصیبتیں اس 3 سال کی بچی کے اوپر ڈھائی گئی ہیں۔ بس ایک روایت اس کے بعد مجلس کو تمام کر دیتا ہوں۔ 11 محرم جب آئی ہے اور اسیروں کو کربلا سے اسیر کر کے لے جایا جا رہا تھا، بیویاں ابھی اونٹوں پہ سوار ہونا چاہتی تھیں کہ ایک دفعہ شمر آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ تم میں سکینہ کون ہے، تم میں سکینہ کون ہے۔ اگر بات کی باتیں نہ بیان کی جائے تو شاید کوئی سمجھے گا کہ شمر اس لیے آیا ہے تاکہ سکینہ کی مصیبتوں میں کچھ کمی کر دی جائے۔ کہتا وہ سکینہ کون ہے جو اپنے بابا کے سینے پہ سویا کرتی تھی۔ کسی نے اشارہ کیا وہ جو پھوپھی کی آغوش میں بیٹھی ہے وہی سکینہ ہے۔ ایک دفعہ شمر ملعون کہتا ہے سب بچے تو اپنی ماں، پھوپھی، بہن کی آغوش میں بیٹھ سکتے ہیں، لیکن سکینہ کو اکیلے اونٹ پہ بیٹھنا ہوگا۔ یہ کہہ کے آگے بڑھا، سکینہ کی ننھی سی کلائی کو پکڑ کے پھوپھی کی آغوش سے کھینچا، لا کے اونٹ پہ بٹھا، بچی تڑپنے لگی۔ اے بھیا سید سجاد، جب دیکھا بچی مچل رہی ہے، شمر ملعون نے ایک رسی منگائی، سکینہ کو اونٹ کی سی پیٹھ کے اوپر لٹال دیا، رسی سے باندھا، اونٹ کو دوڑایا۔ جب اونٹ کے پیٹھ کی ہڈی سکینہ کے سینے سے ٹکراتی تھی، خون کا فوارہ جاری، ادھر سکینہ ہاتھ بڑھا، اے بھیا سید سجاد، ارے میری مدد کرو، مگر سید سجاد کیا کرے، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پیروں میں بیڑیا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار کے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے ہادیوں نے جو ہمیں ہدایت دی ہے ان کی ہدایت کو ہم سمجھ کے اس پر عمل کر سکیں۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، کن ہادیوں کے ہم ہمیشہ قدر شناس رہے۔ معبود صدقے میں محمد و آل محمد کے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عنایت، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق کرامت فرما۔ بار الہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما۔ معبود جو صاحب روزگار ہیں انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی خبرگیری کی توفیق عنایت فرما۔ معبود واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، شیعان حیدر کرار، عزاداران امام مظلوم دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں
ان کی حفاظت فرما، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ ان کے دشمن اگر قابل اصلاح ہیں تو ان کی اصلاح و الا انہیں نیست و نابود فرما۔ پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار کے براج کرام رہبر معظم انقلاب کی حفاظت فرما۔ پر الہا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من اعوانہ وانصار ماتم حسین۔